بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت الناو کا سبق نمبر 50 ہے اور یہ اس کتاب کا آخری سبق ہے۔ اس سبق کے ساتھ ہی یہ کتاب انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ تو اس سبق میں نون تاکید کے بارے میں تفصیل آپ پڑھیں گے۔ چونکہ یہ حروف کی بحث چل رہی ہے تو مختلف قسم کے حروف، ان کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی تفصیل بہت ساری بیان ہو چکی ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ آخری حرف ہے نون، جو تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس حرف کی تفصیل اس سبق میں آپ پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں نون التاکید یہ وضعت لتاکید الامر والمضارع، کہ جو تاکید کا نون ہوتا ہے یہ بھی ایک حرف ہے، یہ وضع کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے امر اور مضارع کی تاکید کے لیے۔ تاکید کا مطلب ہے کسی بات کو پختہ کرنا، مضبوط کرنا۔ تو امر میں کسی بات کو حکم دیا جاتا ہے تو اس میں پختگی، مضبوطی پیدا کرنے کے لیے کہ ضرور تم یہ کام کرو، اس میں یہ نون استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح مضارع میں آئندہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا تو وہ اس میں تاکید، پختگی یا مضبوطی پیدا کرنے کے لیے نون لگاتا ہے کہ ضرور بضرور میں یہ کام کروں گا یا ضرور بضرور تم یہ کام کرو گے۔ اذا کان فیہ طلب بإزاء قد، تو کہتے ہیں کہ مضارع کے اندر، امر کے اندر تو ویسے ہی طلب کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کام کا مطالبہ ہوتا ہے، کسی کام کا حکم ہوتا ہے۔ تو مضارع کے اندر بھی جب طلب کا معنی پایا جائے، کسی کام کا مطالبہ کرنا مقصود ہو، تو اس میں نون تاکید کو استعمال کرتے ہیں۔ بإزاء قد لتاکید الماضی، جس طرح ماضی کی تاکید کے لیے قد استعمال ہوتا ہے کہ تحقیق یہ کام ہوا ہے، حقیقت میں یہ کام ہوا ہے، پیچھے آپ نے قد کی تفصیل پڑھی ہے۔ تو ازائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے مقابلے میں ہے۔ ماضی کی تاکید کے لیے قد استعمال ہوتا ہے تو قد کے مقابلے میں مضارع کی تاکید کے لیے اور امر کی تاکید کے لیے نون استعمال ہوتا ہے۔ وہی اعلیٰ ضربین، یہ نون تاکید دو قسموں پر ہے۔ خفیفۃ ای ساکنۃ ابداً، پہلی قسم نون خفیفہ ہے۔ خفیفہ یعنی جو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں آتی۔ نحو اضربن، 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 تو یہ تینوں طرح اس کی مثال آپ پڑھ سکتے ہیں، اضربن بھی، اضربن بھی، اضربن بھی۔ تو اس میں آخر میں جو نون لگا ہے یہ امر کے ساتھ لگا ہے تاکید کے لیے کہ ضرور بضرور مار تو ایک مرد، یا ضرور بضرور مار تو ایک عورت، یا ضرور بضرور مارو تم سب مرد۔ تو یہ نون جو ساکن ہے یہ نون خفیفہ ہے، نون تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وثقیلۃ، دوسری قسم ہے نون تاکید کی نون ثقیلہ، ای مشددۃ، یعنی ثقیلہ کا مطلب یہ کہ یہ مشدد ہوتا ہے، شد والا ہوتا ہے۔ پھر شد کے ساتھ اس کے اوپر اعراب کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں وہی مفتوحۃ ابداً، یہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی شد کے ساتھ اس پر فتحہ ہوتا ہے، لیکن ایک شرط ہے ان لم یکن قبلہا الف، اگر اس سے پہلے الف نہ ہو تو پھر یہ ہمیشہ مفتوح ہوگا، اس پر زبر آئے گی۔ نحو اضربن، 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 یہ تین مختلف صیغے ہیں، ایک واحد مذکر حاضر کا ہے، ایک جمع مذکر حاضر کا ہے، ایک واحد مؤنث حاضر کا ہے۔ تو اس میں الف نہیں ہے نون سے پہلے، تو یہ جو نون ہے شد والا نون، نون ثقیلہ ہے، نون مشددہ ہے، اس پر زبر آئی ہے۔ اضربن، اضربن، اضربن۔ وَإِلَّا فَمَكْسُورَةٌ، وگرنہ، وَإِلَّا کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس سے پہلے الف ہو تو پھر یہ نون مکسورہ ہوگا، یعنی اس پر کسرہ آئے گا۔ نحو اضربانی و اضربنانی، چاہے وہ الف تثنیہ والا ہو، اس کی مثال ہے اضربانی، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو نون سے پہلے الف آ گیا تو اب اس نون مشدد، نون ثقیلہ کے نیچے کسرہ زیر آئے گی۔ اضربنانی، اس میں نون سے پہلے الف زائد ہے، الف فاصل جسے کہتے ہیں، آگے اس کی بات آئے گی، تو اس کے بعد بھی نون کے نیچے کسرہ زیر آئے گی۔ تو یہ نون ثقیلہ ہے، شد والا نون ہے، یہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَتَدْخُلُ مُطْلَقًا فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْإِسْتِفْهَامِ وَالتَّمَنِّي وَالْعَرْضِ جَوَازًا، آگے کہتے ہیں کہ یہ جو نون تاکید ہے یہ کن چیزوں میں استعمال ہوتا ہے؟
تو کہتے ہیں کہ یہ امر میں بھی استعمال ہوتا ہے، نہی میں بھی، استفہام میں بھی، تمنی میں بھی، عرض میں بھی، ان سب چیزوں میں اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِّنْهَا طَلَبًا، اس لیے کہ جتنی بھی اقسام ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کے اندر کچھ نہ کچھ طلب کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس لیے طلب کے اندر پختگی اور مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اس میں نون تاکید کو استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ نحو اضربن، یہ امر کی مثال ہے کہ ضرور بضرور مار تو ایک مرد۔ لا تضربن، نہیں کی مثال ہے مت مار تو، یا ہرگز نہ مار تو ایک مرد۔ حل تضربن، کیا تم ضرور مارو گے، یہ استفہام کی مثال ہے۔ ولیتک تضربن، کاش کہ آپ ضرور مارتے، تو یہ تمنی کی مثال ہے۔ الا تنزلن بنا فتصیب خیرا، کیا آپ ہمارے پاس لازمی نہیں آئیں گے کہ آپ خیر کو پہنچ سکیں، یہ عرض کی مثال ہے۔ تو ان سب میں کچھ نہ کچھ طلب ہوتی ہے، تو اس کے اندر یہ نون استعمال کرنا جائز ہے۔ وقد تدخل فی القسم وجوبا، اور قسم کے اندر نون کا استعمال کرنا یہ وجوباً ہوتا ہے، یعنی اس کا جواب قسم یہاں پر مراد ہے، کیونکہ قسم تو واو کے ساتھ یا واللہ تاللہ اس طرح ہوتی ہے، اس کے بعد جو آگے بات ہوگی، جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے، جس کو جواب قسم کہتے ہیں، اس کے اوپر نون تاکید کا کبھی کبھی داخل کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ لِوُقُوعِهِ عَلَى مَا يَكُونُ مَطْلُوبًا لِلْمُتَكَلِّمِ غَالِبًا، اس لیے کہ یہ جو قسم ہے یہ ایسی بات پر واقع ہوتی ہے جو متکلم کو اکثر مطلوب ہوتی ہے، یعنی متکلم جس بات پر قسم کھاتا ہے تو وہ اس کو طلب کر رہا ہوتا ہے کہ میں ضرور یہ کام کروں گا۔ فَأَرَادُوا، تو انہوں نے ارادہ کیا ہے، یعنی عرب لوگوں نے، اللہ یکون آخر القسم خالیاً عن معنی التاکید، کہ کیونکہ قسم جس بات پر کھائی جا رہی ہے اس کو لازمی کرنا مطلوب ہوتا ہے، اس لیے قسم کا جو آخری حصہ ہے وہ تاکید کے معنی سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اس میں تاکید ہونی چاہیے۔ کما لا یخلو اولہ منہا، جس طرح قسم کا یعنی جواب قسم کا پہلا حصہ تاکید سے خالی نہیں ہوتا، جیسے مثال ہے واللہ لافعلن کذا، واللہ یہ قسم ہے، لافعلن کذا یہ جواب قسم ہے، یعنی ضرور بضرور میں یہ کام کروں گا۔ تو جس بات پر جس کام پر قسم کھائی جا رہی ہے اس کے شروع میں لافعلن لام تاکید ہے، تو اس کے شروع کا حصہ تاکید سے خالی نہیں ہوتا، تو اسی طرح اس کا آخر جو ہے وہ بھی تاکید سے خالی نہیں ہونا چاہیے، آخر میں بھی نون تاکید آنا چاہیے، تو اس لیے یہاں پر لافعلن نون جو تاکید ہے ثقیلہ وہ استعمال ہوا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ ضَمُّ مَا قَبْلَهَا فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ، کہ یہ جو نون تاکید ہے اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر کیا اعراب ہوگا، تو کہتے ہیں کہ جمع مذکر کا جو صیغہ ہے اس میں نون تاکید سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو ضمہ دینا واجب ہے، اس پر ضمہ ہونا ضروری ہوگا۔ نحو اضربن لیدل علی الواو المحذوفۃ، اس کی وجہ کیا ہے ضمہ دینے کی، تاکہ یہ دلالت کرے کہ یہاں پر واو کو حذف کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو جمع مذکر والا صیغہ ہوتا ہے اس میں واو ہوتا ہے، مضارع یفعلون تفعلون، تو آگے سارے امر وغیرہ صیغے مضارع سے ہی بنتے ہیں، تو اس میں تعلیل جب ہوتی ہے تو اس واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو اس واو جس کو حذف کیا گیا ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے جو اس سے پہلے والا نون سے پہلے والا حرف ہے اس پر ضمہ ہونا چاہیے، تو یہ ضمہ دینا اس کو واجب ہے۔ وَكَسْرُ مَا قَبْلَهَا فِي الْمُخَاطَبَةِ، مخاطبہ سے مراد یہ ہے کہ واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے اس میں نون سے ماقبل جو حرف ہے اس کو کسرہ دینا واجب ہے، کسرہ دینا ضروری ہے۔ نحو اضربن، تو یہ تضربین یہ صیغہ ہوتا ہے مضارع کے اندر واحد مؤنث حاضر والا، اس میں یا ہوتی ہے، تو اس لیے جب وہ تعلیل کی وجہ سے یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کیا ہے اس میں، تو اس محذوف یا کے اوپر دلالت کرنے کے لیے نون سے پہلے جو با ہے اس کو کسرت دینا واجب ہے، کسرہ دیا جائے گا۔ لیدل علی الیاء المحذوفۃ، تاکہ وہ یا جو حذف کی گئی ہے اس پر یہ کسرہ دلالت کر سکے۔ وفتح ما قبلها فیما عداہما، ان صیغوں کے علاوہ جمع مذکر کے صیغوں میں ضمہ آئے گا، واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں کسرہ آئے گا، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی صیغے ہیں ان میں نون سے پہلے جو حرف ہوگا اس پر فتحہ آئے گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے فتحہ آنے کی، تو بتا رہے ہیں اما فی المفردی، جو واحد کے صیغے ہیں
فَلِأَنَّهُ لَوْ ضُمَّ، تو واحد کے صیغوں میں اگر نون سے پہلے والے حرف کو ضمہ دے دیں گے، لَلْتَبَسَ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ، تو جمع مذکر کے ساتھ التباس لازم آئے گا، یعنی اضربن ہے تو اگر ہم اس کو بھی اضربن کو بھی ہم پیش دے دیں گے اضربن، تو وہ اس جمع مذکر والے صیغے کے ساتھ وہ مکس ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ وَلَوْ كُسِرَ، اور اگر ہم اس پہلے والے حرف کو کسرہ دے دیں، لَلْتَبَسَ بِالْمُخَاطَبَةِ، یعنی اضربن کو ہم اضربن اگر کہیں تو یہ جو واحد مؤنث حاضر والا صیغہ ہے اس کے ساتھ وہ اس کا التباس آئے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ والا صیغہ ہے یا واحد مذکر والا صیغہ ہے، تو اس لیے پیچھے یہی رہ گیا ہے کہ اس کو ہم فتحہ دیں تو فتحہ ہی اس کو دیا جائے گا۔ وَأَمَّا فِي الْمُثَنَّى وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ، اور جو تثنیہ والے صیغے ہیں ان میں بھی فتحہ آتا ہے، اور جو جمع مؤنث والے دو صیغے ہیں ان میں بھی فتحہ آتا ہے۔ فَلِأَنَّ، اس کی وجہ یہ ہے ما قبلہ الف، کہ نون سے پہلے الف ہوتا ہے تو الف سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس پر لازمی فتحہ ہی آئے گا، فتحہ کے علاوہ کوئی اور اعراب نہیں آ سکتا۔ جیسے تثنیہ کی مثال ہے اضربانی، تو نون سے پہلے الف ہے تو الف سے پہلے با پر فتحہ ہی آ سکتا ہے۔ وَإِضْرِبْنَانِ، جمع مؤنث کا صیغہ ہے اضربنانی، اس میں نون سے پہلے الف ہے تو الف سے پہلے والے حرف پر بھی فتحہ ہی آ سکتا ہے۔ وَزِيدَتْ أَلِفٌ قَبْلَ النُّونِ فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ، اور جمع مؤنث کے جو دو صیغے ہیں جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب، اس میں جب نون تاکید استعمال ہوتا ہے تو اس میں ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ صرف میں آپ نے پڑھا ہے اس کو الف فاصل کہا جاتا ہے فاصلہ کرنے کے لیے۔ تو اس الف کا اضافہ کیوں کیا گیا ہے، یہ الف زائد کیوں لایا گیا ہے؟ لِكَرَاحَةِ اجتماعی ثلاث نونات، تین نونوں کا اکٹھا جمع ہونا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس لیے تین نونوں کے اکٹھے ہونے سے بچنے کے لیے ایک نون کے بعد الف لے کر آ گئی ہیں۔ تین نون کون سے ہیں؟ نون الضمیری، ایک ضمیر والا نون ہے، ونون التاکیدی، اور دو تاکید والے نون ہیں۔ یعنی اضربنا، یہ جو پہلا نون ہے یہ ضمیر والا نون ہے، اور یہ جو نون مشدد ہے تو شد والے حرف کے اندر دو حرف ہوتے ہیں، تو یہاں پر دو نون ہیں تاکید والے، تو یہ تین نون اکٹھے ہو جاتے، اس لیے تین نونوں کا اکٹھا ہونا ناپسندیدہ ہے، تو الف درمیان میں لے آئے ہیں جو فاصلہ کر رہا ہے ضمیر والے نون اور تاکید والے نونوں کے درمیان میں۔ وَنُونُ الْخَفِيفَةِ لَا تَدْخُلُ فِي التَّثْنِيَةِ أَصْلًا، جو نون ثقیلہ ہے جو شد والا نون ہے وہ تو سارے کے سارے صیغوں میں استعمال ہوتا ہے، مضارع میں بھی امر میں بھی، لیکن جو نون خفیفہ ہے وہ سب صیغوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو کون کون کے صیغوں میں استعمال نہیں ہوتا؟ تو اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ نون خفیفہ داخل نہیں ہوتا تثنیہ میں بالکل، ان تثنیہ کے جو چاروں صیغے ہیں ان چاروں صیغوں میں نون خفیفہ داخل نہیں ہوتا۔ ولا فی جمع المؤنث، اسی طرح جو جمع مؤنث کے دو صیغے ہیں جمع مؤنث غائب اور حاضر، ان دونوں میں بھی نون خفیفہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهُ لَوْ حَرَّكْتَ النُّونَ، اس لیے کہ اگر آپ نون خفیفہ کو حرکت دے دیں گے، لم تبق خفیفتاً، تو یہ پھر خفیفہ نہیں رہے گا، فلم تکن علی الاصلی، تو یہ اپنی اصل پر باقی نہیں رہے گا۔ یعنی نون خفیفہ کہتے ہی اسے ہیں جو ساکن ہو، اس کے اندر اصل ساکن ہونا ہے، اگر آپ اس کو حرکت دیں گے تو پھر یہ ساکن نہیں رہے گا، اپنی اصل پر نہیں رہے گا۔ وَإِنْ أَبْقَيْتَهَا سَاكِنَةً، اور اگر آپ اس کو حرکت نہ دیں بلکہ اس کو آپ ساکن ہی باقی رکھیں تو يَلْزَمُ التقاء الساكنين على غير حده وهو غیر حسن، تو اس صورت میں اجتماع ساکنین لازم آتا ہے، دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا لازم آتا ہے، اعلیٰ غیر حد ہی، یعنی دو ساکن جب اکٹھے ہو جائیں تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین اعلیٰ حد ہی یا التقاء ساکنین اعلیٰ حد ہی، دوسری قسم ہوتی ہے اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حد ہی۔ تو جو پہلی قسم ہے اجتماع ساکنین اعلیٰ حد ہی وہ جائز ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ دو ساکن جو ہیں اس میں سے پہلا ساکن مدہ ہو، یعنی الف ہے یا واو ہے یا یا ہے مدہ، اور دوسرا ساکن جو ہے وہ شد والے حرف کے اندر ہو۔ شد والے حرف میں دو حرف ہوتے ہیں، ایک پہلا ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو پہلا ساکن حرف مدہ ہے الف واو یا میں سے، اور دوسرا ساکن شد والے حرف میں جو پہلا ساکن ہوتا ہے وہ والا ہے، اور وہ دونوں ایک ہی کلمہ میں ہیں، اس کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین اعلیٰ حد ہی، یہ جائز ہے۔ جیسے احمار، تو یہ آپ نے گردان پڑھی ہے احمار، تو اس میں الف حرف مدہ ہے یہ ساکن ہے، اور آگے جو را ہے اس پر شد ہوتی ہے،
تو اس میں بھی 2 راء ہیں، پہلا راء ساکن ہے، تو یہ الف پہلا حرف مدہ ہے اور دوسرا شد والے حرف کے اندر ساکن ہے، اور یہ احمار راء پورا ایک ہی کلمہ ہے، دونوں ایک ہی کلمہ میں دونوں ساکن ہیں۔ تو یہ احمار راء والا جو اجتماع ساکنین ہے، اجتماع ساکنین علی حد ہی ہے، یہ جائز ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو، یا پھر یہ کہ 2 ساکن ہیں لیکن وہ الگ الگ کلمے میں ہیں، تو وہ علی غیر حد ہی ہوتا ہے، وہ جائز نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی جو نون خفیفہ ہے تو اس کو اگر ہم حرکت نہیں دیں گے، اس کو ساکن رکھیں گے، تو یہ نون خفیفہ اور اس سے پہلے جو الف ہوگا، چونکہ تثنیہ والے صیغوں میں بھی الف ہوتا ہے اور جمع مؤنث والے صیغوں میں بھی الف فاصل ہوتا ہے، جو زائد الف لایا جاتا ہے، تو اس لیے وہ الف ساکن ہے، اس کے بعد یہ نون بھی ساکن ہوگا، تو یہ اجتماع ساکنین لازم آ رہا ہے۔ اور یہ اجتماع ساکنین اعلی غیر حد ہی ہے، اس لیے کہ ان 2 ساکنوں میں سے پہلا ساکن اگرچہ مدہ ہے، الف ہے، لیکن دوسرا جو ساکن ہے وہ شد والا حرف نہیں ہے، بلکہ وہ صرف سکون والا حرف ہے، اس لیے اس کے اندر وہ اجتماع ساکنین اعلی حد ہی والی جواز والی شرائط نہیں پائی جاتی، یہ اعلی غیر حد ہی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ صیغہ اس طرح بنے گا اضربنان یا اضربان، تو یہ پہلا حرف الف مدہ ہے اور دوسرا نون ساکن ہے، شاد والا نہیں ہے خفیفہ میں، تو اس لیے اضربان یا اضربنان یہ والے صیغے استعمال نہیں ہوتے، نون خفیفہ اس میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ وَإِنْ أَبْقَيْتَهَا سَاكِنَةً، اگر نون خفیفہ کو آپ ساکن باقی رکھیں گے تو التقاء ساکنین لازم آئے گا، 2 ساکنوں کا جمع ہونا لازم آئے گا اعلی غیر حد ہی، تو یہ اس کی ایک قسم ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ وَهُوَ غَيْرُ حَسَنٍ، اجتماع ساکنین اعلی غیر حد ہی یہ اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اس لیے نون خفیفہ ان تثنیہ والے صیغوں میں اور جمع مؤنث والے صیغوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ہدایت النحو کی کتاب الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ یہ اس کتاب کے 50 اسباق ہیں، ان 50 اسباق میں یہ کتاب ساری آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ یہ نحو کی اہم ترین کتاب ہے، اس سے آگے جو کتابیں ہیں کافیہ یا شرح جامی، ان کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا اچھی طرح پڑھنا اور سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے اندر نحو کے جو قوانین ہیں، جو باتیں ہیں، بہت ہی آسان الفاظ میں بیان کی گئی ہیں، مثالوں کے ساتھ بیان کی گئی ہیں کہ آدمی اچھی طرح ان کو سمجھ سکتا ہے۔ جو کافیہ ہے اس میں عبارت مختصر بھی ہے اور مشکل بھی ہے، مثالیں بھی کم ہیں، تو اس لیے اس کو پڑھنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس کتاب میں ایک تو عبارت کی پریکٹس بھی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے اردو میں آپ نے علم النحو یا نحو میر کے جو اسباق پڑھے ہیں، اس کے اندر نحو کے جو قواعد پڑھے ہیں کہ اعراب کیسے لگایا جاتا ہے، کون سی چیز مرفوع ہوتی ہے، کون سی مرفوع منصوب اور مجرور ہوتی ہے، تو ان ساری چیزوں کی آپ اس کتاب میں، چونکہ یہ عربی میں ہے تو عربی میں اس کتاب کو آپ پڑھتے ہیں تو اس میں پریکٹس کرتے ہیں آپ کہ کون سے لفظ کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، کون سے کو منصوب اور مجرور پڑھنا ہے۔ اس طرح عبارت کی اس کے اندر مشق ہوتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے اندر جو نحو کی باتیں ہیں ان باتوں کو بھی سمجھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جو لوگ بھی ان اسباق کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکت نصیب فرمائے، ان کے لیے ان کتابوں کو پڑھنا، ان کو سمجھنا اور ان کے امتحانات دینا سب اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں۔ آپ حضرات سے بھی خصوصی درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ مزید جو کتب ہیں ان کے اسباق بھی جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بھی ان اسباق کی تیاری کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ اور اجر عطا فرمائیں، اور جتنے مزید جائز منصوبے اور مقاصد ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔